شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا اگر ذکر کیا جائے تو ہر دن، ہر سال اور ہر مہینہ اس طریقے سے رقم ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن 17 رمضان المبارک کا یہ دن ہمارے لیے ایک بڑا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ایک بڑا مارکہ ہوا جس نے تفریق کر دی حق اور ناحق والوں کے درمیان۔ اس مارکے نے تفریق کر دی ان لوگوں کے ساتھ اور یہ چیز ثابت کر دی کہ مالک کل کائنات، جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، تعداد کتنی ہے۔ وہ کن کا مالک ہے اور فیکون اس کے کن کا محتاج ہے۔ ناظرین، آج غزوہ بدر کے حوالے سے رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کریں گے، بات کریں گے اپنے پینل کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا اور obviously ہم تلاوت کلام پاک سے اپنی اس محفل کا، اس نشست کا آغاز کرتے ہیں اور آج بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ میرے بائیں جانب قاری حنیف الرحمان صدیقی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کو سکون دے۔ شامیر قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ تہمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تہمینہ شیخ صاحبہ کرائم شو کی اینکر پرسن ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس ڈومین میں۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود بہت ہارڈ کور سمجھا جاتا ہے کرائم کے معاملات کو، لیکن وہ ماشاءاللہ کمپیٹنسی کے ساتھ اپنا کام کری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید عافیت اور استقامت عطا فرمائے۔ آمنہ عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو بھی راضی رکھے۔ سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری حنیف الرحمان صدیقی صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر قاری حنیف الرحمان صاحب، بہت محبت کے ساتھ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے اس تحفے یعنی قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں راسخ فرمائے۔ شامیر صاحب سے درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار
بنایا یوسف کو تیرا طالب اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تجھے سردار بنایا یوسف کو تیرا طالب بنایا اور بے یار و مددگار جینے کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب جزاک اللہ خیر شاہ میر قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول عطا فرمائے, ہمارے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہو. زبیدہ صاحبہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اس معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی پوری انپٹ دے رہی ہوتی ہیں, ویلیو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ چونکہ آمنہ عثمان صاحبہ اور تہمینہ شیخ صاحبہ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی اس ویلیو کو بھی بالکل تہمینہ کے حوالے سے میں بلکہ آپ سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, کرائم کی بیٹ کتنی ڈیفیکلٹ ہے؟ بہت آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ کور کرتی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے جب خواتین اس فیلڈ میں جھنڈے گاڑی ہوتی ہیں. تہمینہ سے بات کرتی ہیں. جی تہمینہ, کس طرح چوز کر لی؟ گھر والوں نے آسانی سے آپ کو کرنے دے دیجئے فیلڈ؟ اچھا, گھر والوں نے کبھی بھی کسی بھی کام پہ پابندی نہیں لگائی. اچھا, البتہ کام درست ہونا چاہیے. ویسے تو میڈیا میں کام کر رہی ہیں لیکن اس طرح کی جو ہوسٹنگ ہوتی ہے نا کہ اتنا کلوز ان مجرموں کے پاس جا کے جنہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوتے ہیں, آپ ان کے بڑا کلوز کھڑے ہو کے اور سوال بھی ایسے داغ رہی ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی سوال آپ کر رہی ہوتی ہیں, تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دل میں نہ رکھ لے, کوئی خدا نہ خاصہ ایسی کوئی سوچ آتی ہے سم ٹائم نا, تو بڑی دلیری سے آپ یہ کام کر رہی ہیں. خود چوز کیا تھا یا فیملی میں کسی نے کہا یا روکا؟ فیلڈ کو میں نے خود ہی چوز کیا تھا. مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے کام کرنا کہ کوئی آپ کو دیکھ کے آپ کی اگزامپل دے. ہم لڑکیوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں, بلکہ آپ میری بات سے ایگری بھی کریں گے, زیادہ تر ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ لڑکی ہے تو ڈر جائے گی یا خوف آ جائے گا یا تھوڑا سا ڈرائیں گے تو شاید خاموش ہو جائے گی. تو مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے ذاتی طور پہ, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو کرائم شو جو ہے اس کو خود سے چوز کیا. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ایکیوزڈ مجرموں کے پاس کھڑے ہو کے سوال کرنا مشکل نہیں لگتا,
ذرا بھی مشکل نہیں لگتا, میرا بس چلے تو میں مارنا شروع کر دوں. اچھا سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لگ رہا ہوتا ہے آپ کی بات کرنے کے انداز سے کہ آپ اچھی خاصی غصے میں ہیں, تو کوئی غصیلی طبیعت ہے یا وقتی طور پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے؟ وقتی طور پہ غصہ آتا ہے, جیسے ہی شو ختم ہوتا ہے, ملزم چلے جاتے ہیں, تو دوبارہ سے وہی لائف ہوتی ہے, ہنسنا وجہ کھیلنا ہوتی ہے نا کہ ایک سچویشن آپ کے سامنے ہاں. ہوتی ہے اور آپ اپنے پہ اس سچویشن کو تاریخ پھر سارا ہوتا ہے. اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے نروز کو کنٹرول میں رکھیں, Yes. اس میں بہت اچھی چیز ہے. بالکل, جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پیسوں کی وجہ سے ہوئی ہے, زور کی وجہ سے ہوئی ہے, پاور کی وجہ سے ہوئی ہے, تعلقات کی وجہ سے ہوئی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ یار کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو وہ پھر آٹومیٹکلی آپ کا لہجہ بھی ویسا ہو جاتا ہے, ایکسپریشن بھی ویسے ہو تو جاتے ہیں. کبھی خدا نہ خاصا کوئی تھریڈز آئے ہوں, کسی نے کافی مرتبہ آتے کیا ہیں. ہو, تو کچھ ایسا ہوا؟ ہاں, کوئی کافی سنائیں؟ مرتبہ آتے ہیں, بلکہ آپ کو تو زیادہ اندازہ ہوگا, آپ بھی کرائم اللہ شو حافظ کرتے ہیں, اللہ اس قسم کے معاملات آتے رہتے ہیں, مطلب اٹس اے پارٹ آف اے جاب, نتھنگ اسپیشل. وقتی طور پہ کال سنی اور اگنور, دیٹس اٹ, اپنا کام جاری رکھا. اچھا یہ تو ہے. آمنہ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آمنہ ماشاءاللہ آپ تو چھائی ہوئی ہیں, ابھی بھی کسی شوٹ پہ آپ جا رہی تھی, آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. تو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے بلاگرز بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں, کس طرح سے اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ دونوں سے مل کے, اور آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. جزاک اللہ. دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں بہت بزی رہتی ہوں اور ابھی مجھے جانا ہے کہیں, تو بالکل میرا اپنا عید کا ایک شو ہے جس کے لیے مجھے ہوسٹ کرنا ہے, اور اسی درمیان میں جب زبیدہ نے مجھے کہا تو میں ان کو انکار نہیں کر سکی. تھینک یو سو مچ. اور چیزوں کو مینج کس طرح کرتی ہوں, یہی سوال ہے. گھر بھی ہے, بچے بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہے, اور آپ نے اتنے زیادہ ماشاءاللہ چیزیں بھی ایک ساتھ کر رہی ہیں, تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہی چیز کہوں گی کہ ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے, مطلب گھر والوں کی جب تک سپورٹ نہ ہو, یہ بات تو سچ ہے, اور میرے پیرنٹس کی بھی بھائی کی سپورٹ ہے, تو آپ ماشاءاللہ سے کر پا رہی ہیں. تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں جو یہ سب کچھ کر پا رہی ہوں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا. میں ہمیشہ خواتین کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ لیڈنگ لیڈیز کا بھی آپ نے بنایا ہوا, اس کا تھوڑا سا بتائیے گا, کلب ہے, کیا ہے؟ لیڈنگ لیڈیز کے نام سے ہم نے لاہور میں خواتین جرنلسٹ کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, جس کی میں چیئر پرسن ہوں, اور اس میں میرے ساتھ کرن خان بھی ہیں, مریم اکرام, ایون آپ کے چینل سے ہی قرۃ الانزا بھی ہیں, بہت لوگ ہیں جو اس کا حصہ ہیں. آلموسٹ تقریباً کوئی 150 کے قریب فیمیل جرنلسٹ ہیں, اینالیز بھی ہیں, رپورٹرز بھی ہیں, اینکرز بھی ہیں, سب لوگ پروڈیوسرز مل کے ہم لوگ چائلڈ ابیوز کے اوپر, ہراسمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ, جتنے بھی آپ کر رہی ہیں میں نے دیکھے ہیں, اویئرنیس کیمپینز چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹورز لے کے جاتے ہیں, ورک شاپس کراتے ہیں, آگہی مہم چلاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ خواتین جرنلسٹ کو ٹکرز چاہیے, نمبر چاہیے, کوئی بھی ان کو اسسٹنس چاہیے, تو وہ ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں. اچھا ان سب چیزوں میں کچھ ایک چوز کرنا پڑے, جیسے ٹرینر بھی ہیں, بلاگرز بھی ہیں, اور اینکر بھی ہیں, تو کیا آسانی کے لیے کیا میڈیا نہیں چھوڑ سکتی, یہ میرا نشہ ہے, پیشن ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتی. میں EFU لائف انشورنس ایک کمپنی ہے, وہاں پر میں بینکرز کو ٹریننگ بھی دیتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت ٹی وی ٹوڈے میں ایز اے اینکر بھی ہوں, اور فوڈ بلاگنگ بھی کرتی ہوں, فیشن بلاگنگ بھی کرتی ہوں, لائف سٹائل سے ریلیٹڈ. ہاں ماشاءاللہ, وہ تو میں نے دیکھا ہے, اور ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی جستجو ہے, یہ بھی کرنا ہے. عثمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ بہت اچھا کام کر پا رہی ہیں. تحمیرہ سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, لیکن چلے آمنہ کو تو عثمان بھائی کی سپورٹ ہے, آپ نے کیا سوچا ہے فیوچر میں, کوئی بندہ آپ کی جو بیٹ ہے وہ دیکھ کے نہ ڈر جائے کہ یہ تو کمائٹ کی بیٹ کرتی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سوچا ہے, پلان کیا ہے؟ بالکل پلاننگ سے شادی کرنی ہے, بندے سے شادی کرنی ہے جو بندہ ہو. صحیح. تو پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے کرائم سے ریلیٹڈ شخص پسند نہیں ہے. اچھا پسند نہیں ہے, وہ بیٹ آپ کر رہے ہو وہ آپ کو ایزیلی ہو رہی ہے, لیکن آپ پہلے کو اس فیلڈ سے ذرا ہٹ کے ہو. چلیں جی, اگر کوئی سن رہے ہیں تو بس ضرور رابطہ کریں گے تحمیرہ کی فیملی سے. اور آمنہ تھوڑا سا اور شیئر کیجیے گا آگے کیا کرنے والی ہیں مزید؟ آگے ہم یہی سوچ رہے ہیں, لیڈنگ لیڈیز سے ریلیٹڈ ہی ہم بات کرنا چاہیں گے. ہم الخدمت کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں. الخدمت ایک بڑی بالکل فاؤنڈیشن بہت اچھا کام جماعت ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ مختلف لوگ ہیں, جیسے کہ ابھی کورونا کے دنوں میں ہم نے کافی سارے صحافیوں میں راشن تقسیم کیا, سینیٹائزرز, ماسک, میں, دعا مرزا, جابر, ہم لوگ سارے مل کے جاتے تھے. اور یہ وہ دن تھے کہ جن دنوں میں آپ کو ڈر لگتا تھا کسی سے ملتے ہوئے, بالکل اسٹارٹنگ پہلا جو ایک ویو آئی تھی, تو ہم نے ایک ایک بندے کو ماسک پکڑانا, اور وہ ہم نے ساتھ سینیٹائزرز پکڑانے اور سارا کچھ کرنا. تو اس کے علاوہ یہ کہ ابھی ہم بہت سارا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. خاص طور پہ ہم نے اسی سلسلے میں گورنر پنجاب کی وائف سے بھی ملاقات
ملاقات کی اور بھی بہت سارے لوگوں سے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں بہت اس میں سپورٹ کریں گے ٹویٹر کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے یہ تو بہت اچھی بات, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی آپ کو کہیں پر بھی خواتین جرنلسٹ کی کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ میں مطلب یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو پڑھنا بھی چاہیے شادی کے بعد, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی کام بھی کرنا چاہیے, ایکٹیو رہتی ہے نا. ہاں دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کام کرنا چاہیے, نہ کہ آپ صرف گھر میں رہنا بہت اچھا ہے, یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہیں رہنا چاہیے, ضرور رہیں, بہت چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں گھر میں رہ کے بھی, لیکن تھوڑا بہت اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو کام ضرور کرنا چاہیے, ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی ہو جاتا ہے اور خواتین تھوڑی سی خود کو مصروف بھی کر لیتی ہیں, پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیتی ہیں. باقی یہ کہ میری جو مطلب فیملی ہے وہ مجھے بڑا سپورٹ کرتی ہے, میں گھر کے کام کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی اور زیادہ تر میں گھر سے باہر ہی رہتی ہوں, لیکن اس میں یہ کہ میری مدر کی اور ہسبینڈ کی بڑی اچھی سپورٹ ہے. صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ مجھے چائے کا ایک کپ بنا کے دیتے ہیں. ارے واہ, مجھے آپ تو بھائی مجھے بالکل ماشاءاللہ سے, اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر وہ مطلب ہر چیز میں وہ ہیلپ. چلے الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. تہمینہ فیوچر میں کیا دیکھتی ہیں, کسی اپرچونٹی کا انتظار ہے یا خود سے چاہتی ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا فیلڈ چینج کر لوں, یا اس میں تھوڑا سا آگے کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فیوچر میں اس طرح سے سوچا ہے کہ جس طرح سے کرائم شو چل رہا ہے الحمدللہ بڑی زبردست ریٹنگ میں جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے, اسی کو مزید پالش کر کے مزید بہتر کر کے. میں نے خود بڑی سٹوریز آپ کی دیکھی. تھینک یو سو مچ. تو اسی کو لے کر آگے چلنے کا ارادہ ہے. بہت ٹاک شوز کر لیے, بہت اس کے ساتھ ساتھ انٹرویوز کر لیے, ایز اے نیوز اینکر بہت سارا کام کیا, لیکن جو مزہ کرائم شو کا مجھے ذاتی طور پہ آیا وہ نہ ٹاک شو میں آیا نہ انٹرویوز میں آیا. کرمنل لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہی ہوتی ہیں, کبھی کہیں کوئی مشکل پیش آئی ہے آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں, مجھے تو بلکہ اس کام میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب جو آگے چلتے جا رہے ہو سمجھ آ جاتی ہے نا, جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں اس کے اندر اچھے سے ڈیپ ہو کے آپ جب کام کرتے ہیں تو پھر کام کرنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. اب مجھے تو اکثر اوقات جب میں مختلف پولیس اسٹیشنز میں جاتی ہوں پروگرام کرنے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جب کوئی تفتیش نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں تہمینہ کو بلا لیتے ہیں. یہ تو ہے ویسے. اچھا تہمینہ, آپ کا بے حد شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین یہاں پہ وقت شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن, اور محفل ہے آداب خود آگاہی کی. اور آج کی ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا پیغام ہے. مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ, 1975 سے آپ کی صحت کے لیے کوشاں. اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار, ہر لمحہ ہر بار, پھولوں پھلوں اور نیچرل ہب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار. ان کے ساتھ دیگر اشتراک میں شامل ہیں وز واش, کمپلیٹ رینج آف ہوم کلیننگ. ان کا سلوگن ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اس میں تو جناب کوئی شک ہے نہیں, صفائی واقعی نصف ایمان ہے, ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے. اور کووڈ-19 میں اپنے گھروں کو صاف رکھنے کے لیے اس دفعہ آپ کا بہترین انتخاب وز واش. اس کے ساتھ دیگر اشتراک میں شامل ہیں یونیک ٹریولز اینڈ سروسز, گروپ ٹورز ارینج کرتے ہیں, 24/7 ان کی سروسز ہیں. یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. پی ایس اے پی آئی اے ٹکٹنگ بھی فراہم کرتے ہیں. کانٹیکٹ کے لیے ان کا رابطہ نمبر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, 0311144811. اور ان کے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ, فیروز پور روڈ, لاہور سے. شکرگند گروسری, پریمیم کوالٹی, ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0301113922. اور گروسری ایٹ یور ڈور سٹیپ, اگر آپ کو اپنے گھر پہ منگوانی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کیجئے, یہ آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے. اور آگے ہیں جناب ہمارے ساتھ سینٹرل ایسوسیٹ, ان کا ایڈریس ہے 43A کمرشل ایریا, سینٹرل پارک, لاہور. پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال پورے کر چکے ہیں. امام اسٹیٹ ایڈوائزر, پراپرٹی کی دنیا میں باعتماد نام. فقیر حسین, کیش پرائز بانڈ ڈیلر, AG آفس, ناوا روڈ, انارکلی. ان کا رابطہ نمبر ہے 042372386164. اور آگے ہیں ہمارے سپانسر فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز. UN نمبر نوٹ کیجئے گا 0304117272. فیملی اور گروپ ٹورز ارینج کرتے ہیں. لاہور میں اگر آپ ان کا آفس وزٹ کرنا چاہیں تو زہرہ ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے جہاں ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. فیضان اختر ٹریڈرز, فیضان گل اسٹیٹ, فیروز پور روڈ, گجو متا, لاہور. چودھری فیض الحسن گل اس کے CEO ہیں جن سے ملاقات کی جا سکتی ہے. جی اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. جی عمران. ناظرین آج کا موضوع چونکہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے, ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کا دن کتنا بڑا دن تھا. ایک بہت بڑا مارکہ جس نے تاریخ رقم کر دی, اور پوری دنیا میں اس واقعے کا ثانی نہیں ملتا ہے.
اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کتنا بڑا انعام نازل کیا، آج اپنے پینل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد علی طیبی صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ پیر محمد عمر صاحب موجود ہیں۔ پیر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد حنیف رحمانی صاحب، نائب صدر ہیں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کریں گے کہ آج کا دن کتنا بڑا دن ہے اور غزوہ بدر کے بنیادی اسباب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پھر سے آج کی آفات، وقت اور تمام طرح کی استعماری طاقتیں ہمیں ہر لمحہ یہ درس دیتی ہیں کہ ہماری ڈگنیٹی، ہماری بقا، ہماری رفتوں کا دار و مدار مکین گنبد خضرا اور گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل سے ہے۔ اس کی ایک آپ بدر کے مارکے کو آپ اس طرح سے دیکھیے، قرآن یہ بیان فرما رہا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کیسے ایک چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت پہ غالب آ گئی۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے، آج ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے اسباب سے، اکانومی سے، ٹیکنالوجی سے۔ میرا کہنا یہ ہے، آپ شاید میری بات سے ڈیفر کر سکتے ہیں، کہ جو شخص پیدل ہے، برہنہ ہے، اس کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہے، اور مد مقابل ایک اعلیٰ قسم کے عربی نسل گھوڑے پہ ہے، اور اس کے پاس اعلیٰ قسم کی تلوار اور زرہ بھی موجود ہے، تو اس کا گھوڑا تو اس وقت کا F-16 تھا نا جی، اس کی تلوار تو اس وقت کا غوری میزائل تھا نا جی، لیکن مد مقابل جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہے، لیکن ایک چیز اس کے جسم میں، یقین میں، اس کے خون میں ہے، وہ ہے اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے وہ یقین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، کہ آج ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یقیناً اللہ کی نصرت ہمارے حال میں شامل ہوگی۔ وہ ہماری طرح خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے لگا کر آپ کو 2 ماہ بعد ڈرانے نہیں لگ جاتے کہ جناب وہ فلاں ہمارا بائیکاٹ کر دے گا، فلاں طرف سے مال و زر نہیں آئے گا، تو جناب وہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین والا تو یہ کہہ رہا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اسی پہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ تو آج بھی فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار، تیری نصرت کے لیے، تائید اور مدد کے لیے مالک کن فیکون کی طاقتوں والا وہی ہے، بالکل اور وہی رہے گا۔ کل بھی اس کی قدرت تھی لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، آج بھی اس کی قدرت یہی ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اور تا ابد اس کی قدرت یہی رہے گی۔ اب خامی، کمی، کوتاہی ہم میں ہے کہ ہم اپنے مرکز کو چھوڑ کر، فلاح کے راستے سے ہٹ کر ہم دوسری طرح سے فلاح چاہ رہے ہیں۔ ہم بھلائیاں چھوڑ کر برائیوں کے مرکز سے بھلائیاں چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ میں 313 لوگ، ان میں بچے بھی، جناب بھوکے بھی۔ میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو چھم چھم ساتھ آنسو بھی برس رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شرمندہ ہیں، یقین جانیے ہم تو جینے کے لائق نہیں۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ تشدد پسند ہو جاتے ہیں گفتگو میں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں امت کو مر جانا چاہیے اگر اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پیرا نہیں دے سکتی، اگر وہ نبی کی ناموس پہ غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی بدر والوں کی سنت، جناب بدر والوں نے تو بچوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑے دشمن کو قتل کر کے آگئے۔ حضور نے فرمایا اپنی تلواریں آپ نے دھو تو نہیں لی؟ ایک ایک پیرائے میں جائے نا جی، جدھر آقا کریم نے کھڑے کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ مد مقابل تو 1000 کا لشکر ہے، مد مقابل کے پاس تو جو ہے وہ آل کائنڈ آف حرب و سرب جو سامان تھا جنگ کا اس وقت کا وہ موجود تھا، اور ہمارے پاس تو جناب کھجور کی چھڑی ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ
کہ جناب صدق دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اگر آپ میدان عمل میں اترو گے تو وہ کن کی طاقت والا اگر اپنے ان 313 محبوب کے غلاموں کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیج سکتا ہے تو وہ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھیج سکتا ہے. لیکن اگر دل میں وہ محبت ہو, وہ عشق ہو. حضرت اقبال کیوں رو رو کے یہ کہہ گئے کہ لوگوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور دین کی ساری متاع, ساری بنیاد اس میں ہے, وہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بدر والوں نے جہاں یہ بتایا کہ یقین کامل ہو, نیت صاف ہو, ارادے پختہ ہوں, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہو, اڑ جائے, کٹ جائے, مر جائے, لیکن آقا کریم کے رخ سے پھرے گا نہیں, تو پھر اللہ فرشتوں کی نصرت بھیج دیتا ہے. پروفیسر صاحب, اگر ہم آج کے معاملات میں بات کریں امت مسلمہ کے حوالے سے, ایون پاکستان اور اپنے معاملات میں بھی دیکھ لیں, ہم لوگ ظالم سے رحم کی توقع کر رہے ہوتے ہیں, شریر سے خیر کی توقع کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی فضا بھی پیدا کر دے. یہ ممکن ہے؟ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے میاں صاحب. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے نہیں گزاریں گے, بصد معذرت ہم کسی بڑے کو سوال کر لیتے ہیں تو وہ توہین ہو جاتی ہے. ہماری آج کی عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہے جی توہین عدالت ہوگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عادل ہی نہیں کوئی ہو سکتا. عشرہ مبشرہ میں عمر ہے, حضور کی دعا عمر ہے, الشیطان یفر من ذل عمر. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اور اس عمر سے ایک عام عرابی صحابی اٹھ کے کہتا ہے عمر ذرا رکیے گا جی, خطاب روکیے جناب, نہیں سننی آپ کی بات. جب فرمایا جناب وضاحت دیتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ اوے تو ایجنٹ ہے کسی کا, تیری جرت تو امیر المومنین, تیسری دنیا کے حکمراں. نہیں کہا جی عبداللہ بیٹے جواب دو. کہا جی میں بھی غزوہ میں شامل تھا. جی شامل تھا. مجھے بھی چادر ملی تھی. جی ملی تھی. تو میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو تحفہ کر دی اور 2 چادروں سے لباس بن گیا. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام درخت کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں, اور کوئی خطرہ بھی نہیں اور ہوتا. کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا. پوچھنے والے کو خطرہ بھی نہیں ہوتا, اور جواب دینے والے کو خطرہ بھی نہیں ہوتا. یعنی انصاف کا ترازو جب تک قائم رہے گا تب تک وہی فضا انشاءاللہ. اب میرے آقا نے فرمایا کیا تھا, میں عرض یہی آپ کو ہمارے آج کے دور میں حضور نے فرمایا تھا. حضور کے پاس ایک دفعہ نا ضمناً یہ بات آ گئی, آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں ہم بھلائی کہاں سے چاہتے ہیں. آپ کے پاس آگے ایک وفد آ گیا بڑے قریبی لوگوں کا کہ قریش کی ایک خاتون چوری کرتے پکڑی گئی ہے, ذرا کوئی مہربانی فرمائی جائے. آپ نے خاموشی فرمائی. ایک تیسری دفعہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ اگر ولو کان ام حسنین کریمین سلام اللہ, امام شافعی فرماتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا, نام تو میری سرکار کی شان ہے, لیں کہ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی ہوتی اس خاتون کی جگہ تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تم سے پہلی قومیں برباد اسی لیے ہوئی ہیں کہ جناب وہ غریب کو تختہ دار پہ لٹکا دیتی تھیں, امیروں کے لیے قانون ہی نہیں ہوتا تھا. سر ہم ملاوٹ ان سے باز نہیں آتے, ہمارے لیے کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو پرائرٹی, ہم ملاوٹ سے باز نہیں آتے, بلیک مارکیٹنگ سے باز نہیں آتے, سر ہم ظلم سے باز نہیں آتے, سر ہم کیا نہیں کرتے, اور پھر توقع کرتے ہیں یا اللہ تو کن کا مظاہرہ فرما دے, فضائے بدر پیدا کر دے. حضور کی ناموس پہ اگر کوئی دیوانہ باہر آ جائے تو ہم اس کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں نا میاں صاحب, وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, اور پھر ہم فضائے بدر کی توقع رکھتے ہیں. وہ بدر کی فضا ان کے لیے تھی جو رخ مصطفیٰ کی اتباع میں, جو محبت مصطفیٰ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے. اور کیسے چھوڑا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو کے ایک عرض کہتا, ابا جی بدر میں نا 5 دفعہ آپ آئے میرے وار کے نیچے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. باپ کا جواب کیا تھا, اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک دفعہ بھی میرے وار کے نیچے آیا ہوتا میں نہ چھوڑتا تجھے, میں محمد عربی کا دشمن سمجھ کے اڑا کے رکھ دیتا. سر وہاں اترتی ہے تائید اے یزدی, وہ آج بھی موجود ہے. سر پھر میں اگلی عرض کر دوں, ہماری اتنی کمیوں کے باوجود, اتنی خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود
اس نے ہماری آکسیجن بند نہیں کی، اللہ اس نے ہمارا کھانا پینا بند نہیں کیا، ہمارے چہرے نہیں بگڑے. یہ بھی آقا کی عظمت ہے، یہ بھی نسبت امت رسالت ماب ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب ان اللہ لا یعذبہم وانت فیہم. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کون دے گا سزائیں ان کو آپ کے ہوتے ہوئے. اتنی کمیوں کے باوجود بھی نسبت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچایا ہوا ہے. اور ہم پھر سستیں گے، ہم پھر دیکھیں اس کے لیے بدر والے مکہ مدینہ منورہ سے چلے، انہوں نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، سواریاں نہیں ہیں، چل پڑے. یا کیوں کا سوال نہیں ہے، یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ تعداد میں 1000 سے زیادہ ہیں. تاریخ ہے اور مکمل طور پر تیار اور مکمل طور پر تیار ہیں. وہ تو باقاعدہ جشن کی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ فتح ہماری اور ہم جشن منائیں گے، اس کے بعد مسلمان جو ہیں ان کو نست و نابود کر دیں گے. اور وہاں وہ 313 میں سے کوئی پیچھے پلٹنے والا نہیں تھا، اللہ وہ بھاگنے والے نہیں تھے، وہ یہ واز کرنے والے نہیں تھے کہ پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، کیا بنے گا، ہمارے پاس تو معیشت ہی کوئی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا جناب آپ ہیں تو سب کچھ ہے. اس کو شاید احمد رضا خان نے، بلکہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ عزت سے کیوں نہ مر جائیں ناموس نبی پہ ہم، عزت سے کیوں نہ مر جائیں ناموس نبی پہ ہم، ویسے بھی تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جب آپ بدر والوں کا ایمان، بدر والوں کی نیت، بدر والوں جیسا اخلاص، ان جیسی سچائی، ان جیسی دیانت، ان جیسی محبت رسالت ماب، ان جیسی اتباع سنت، ان جیسی وفاء رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آج بھی میدان میں اتریں تو کن کی طاقت والا رحمان کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتا، نامراد نہیں موڑتا. اس میں حضرت سلطان عبدالحمید ثانی کا وہ واقعہ تاریخ اسلام میں بڑا روشن باب ہے. جب انہوں نے فرانس کو خط لکھا تھا کہ جناب 3 دن ہے، یا تو 3 دنوں میں اس کو تھیٹر کو بند کر دیا جائے، معذرت کی جائے امت مسلمہ سے، ورنہ 3 دن بعد آپ تیاری رکھیں. عبدالحمید ثانی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، پورا ارض پہ جہاں جہاں بھی حضور کا غلام ہوگا وہ حضور کی ناموس کے لیے میدان میں اترے گا. لیکن آج تو کہانی مختلف ہے سر. آج پھر وہی بات نا، آج ہمارے قول میں اور فعل میں، ہمارے قال میں اور حال میں بڑا فرق ہے سر. جن کے ہاں آج بھی ایک ہی بات ہے نا ساری، میاں صاحب آج بھی ان کی دعائیں وہ رحمان نہیں بولتا، آج بھی ان کے در دولت سے کوئی خالی نہیں جاتا. آج بھی ایسے مرد درویش موجود ہیں جن کی بارگاہوں سے کوئی پیاسا نہیں لوٹتا. آج بھی وہ ٹوٹوں کو حضور کی بارگاہ سے جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں آپ کو کہیں ایسی چیزیں میسر نہیں ہیں. بات پھر وہی ہے، کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اب کوئی قابل ہو تو نا جی. بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قابلیت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی چیز کہ جب معیشت کی بات کی جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. غزوہ بدر کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معیشت کو خدا سمجھنے سے پناہ عطا فرمائے، ہمارے لیے وہ اسباب پیدا فرمائے، اور وہ بنیادی طور پر صرف عمل سے ہو سکتے ہیں جو خیر کی طرف لے کر جائیں. چونکہ ہمارے ساتھ حاجی محمد حنیف رحمانی صاحب موجود ہیں. حاجی محمد حنیف رحمانی صاحب نائب صدر ہیں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے. سر کووڈ-19 کی سچویشن ہے obviously. میں سوری کرتا ہوں میاں صاحب انٹرپٹ کرنے پہ، میں سوری حاج صاحب سے بھی. میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو ایک خوبصورت بات اپنے ویورز کو بھی بتا دوں. اس کو ایک ایسا مرد درویش چلا رہا ہے، ان کی ٹیم کا حصہ ہے، کہ جس کو اگر آج کے دور میں آپ ولی کہہ لیں تو کوئی شائبہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. اتنا با کردار آدمی اتنے بڑے عہدے پہ رہ کے میاں صاحب، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سعادت اس عظیم انسان کے حصے میں آئی کہ مدینہ طیبہ وہ پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے اس قیام کے دوران میرے ناقص علم کے مطابق وہ آدھے سے زیادہ قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں. اور اپنے پورے کیریئر میں گزٹڈ آفیسر ہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شاید کہیں انہوں نے ایک پائی کی بھی خیانت کی ہو.
اللہ قبول کرے. اور اس کا عکس نظر آتا ہے کہ مالک نے انہیں مدینہ پاک میں رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. جی حاج صاحب قبلہ آپ پلیز مزید گفتگو فرمائیں. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اللہ ہوں آپ کہ سے آپ راضی نے ہو. مجھے یہ عزت بخشی ہے تاکہ میں اپنے یہ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام کو اس کی تفصیل میں تھوڑا سا بتا سکوں. بسم اللہ. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ 2007 میں بورڈ آف ریونیو اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہوا. تنظیم اس سے پہلے بھی تھی لیکن باقاعدہ طور پہ ایک یہ سوچے سمجھے منصوبہ، ایک سوچی سمجھی بات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس میں کچھ ایسا کام کریں کہ جو مخلوق خدا غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی خدمت کیسے کی جائے. اس کے لیے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں سیف اللہ ضیاء صاحب ہیں، وہ ہمارے ٹرسٹ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. اور جو جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے، جو مرد کلندر ہیں، ہمارے صدر ہیں ہمارے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، طارق محمود طارق صاحب ڈائریکٹر حج ہیں مدینہ شریف میں اس وقت. ماشاءاللہ. اور ان کی زیر قیادت میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے، ہماری اس غریب کمیونٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اس ٹرسٹ کے اصغر پہلوان صاحب، وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. بندہ ناچیز نائب صدر کے طور پہ اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے. تو میں یہ فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 3 سال سے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر سایہ پشاور میں 1، اسلام آباد میں 4، ماشاءاللہ. راولپنڈی میں 1، گجرانوالہ میں 1، 7 ہمارے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے فری دسترخوان 3 سال سے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یہ بلا مطلب تعطل ہے، یہ پورا سال چلتے ہیں؟ پورا سال. ماشاءاللہ. 3 سال سے مسلسل. ماشاءاللہ. یہ 7 ہیں ہمارے یہ جو چل رہے ہیں. ابھی مزید انشاءاللہ تعالی اس میں ایک وقت یا 2 وقت؟ 2 وقت. ماشاءاللہ. جو غریب لوگ مزدور ہیں، حاجت مند مزدوری ہیں، کرنے ضرورت والے مند ہیں، ہیں، ٹھیک ہے. جو آجر ہیں، جہاں بھی وہ لوگ ہیں مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، بغیر تشخیص کے کہ یہ کون ہے، جو آگے ادھر بیٹھ گیا دسترخوان پہ وہ ہمارے کھانا کھا کے جائے گا. بھوکے کو کھانا کھلانا تو ویسے بڑا سوال. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں گوشت جو ہے نا وہ مٹن استعمال کرتے ہیں، بیف یا اور چیز نہیں. ماشاءاللہ. 2 دن میں مٹن ہوتا ہے، 2 دن دال ہوتی ہے، تو 3 دن. غریبوں کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، ان بیچارے کو کہاں ملتا ہے کھانے کو. ہاں یہ اللہ خوش کریم نصیبی ہے ان کی کا کرم کہ ہے. اور یہ جو اللہ نے طارق آپ کو صاحب نصیب بنایا ہے. جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جب یہ پاکستان میں تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 2007 سے یہ ٹرسٹ بنا ہے، جتنی خدمت انہوں نے ٹرسٹ کی ہے، یہ اسی خدمت کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہاں جگہ دے دی. بڑے کام کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا. یہ اللہ کریم کی عنایت ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے تقریباً 36 ووکیشنل سلائی اسکول ماشاءاللہ. اس وقت کام کر رہے ہیں، اور 17 ڈسپینسریز، فری ڈسپینسریز جہاں غریبوں کو مفت دوائی دی جاتی ہے، وہ چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 4 ایمبولنسز، 3 اسلام آباد میں اور 1 حافظ آباد میں، یہ فری ایمبولنسز کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو یہ کام ہم کر رہے ہیں، اس میں سلائی اسکول، فری ڈسپینسری، واٹر فلٹر پلانٹ تقریباً 40 ہیں. اچھا جی. ماشاءاللہ. 40 واٹر فلٹر پلانٹ جو جہاں پانی، صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، وہ اس ٹرسٹ کی زیر نگرانی وہ چل ان رہے کی ہیں. مینٹیننس بھی آپ دیکھیں، پوری ہر چیز. بہت خوبصورت. اور پھر آپ نے یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، بدلی ایک گاؤں ہے راجن پور، رجان راجن پور میں، وہ ضلع راجن پور ہے، اس کا رجان تحصیل ہے اس کی. وہاں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک جوہر سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں اور جانور بھی پی رہے ہیں. بالکل. تو جب ہمارے قائدین کو اس کی اطلاع ملی کہ وہاں اتنی بری حالت ہے، پانی، صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، تو ہم وہاں جا کے 2 RO پلانٹ لگائے مختلف جگہوں. ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری وہاں کوئی تنظیم نہیں ہے، صرف اللہ کی مخلوق کی محبت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں، کہ وہ جو لوگ پریشان آنے ہیں
ہم ان کی خدمت بہت بڑھیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جہاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے، عافیت دی ہے، وہ یہ استقامت اور عافیت حاجت مندوں میں بانٹتے رہیں۔ پیر صاحب رہنمائی فرمائیے جا کے۔ جی بسم اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم جو غریب لوگ جو جن کے گھر شادی ہے یا ان کی کوئی فوتگی ہوگی ہے یا کوئی میلاد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم نے سامان بھی مفت مہیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کے لیے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ اور پرائمری سطح پہ ہم نے ٹیوشن سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، اچھا، بچوں کو اور پڑھاتے وہ بچوں کو بھی فری تعلیم دیتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھی، اور پچھلے دنوں لاڈکانہ میں ایک حادثہ ہوا تھا، اللہ رحم کرے۔ وہاں ہمارے نواب شاہ سے ہمارے وہ ذمہ دار ہیں، ہمارے صدر ہیں وہاں ڈاکٹر محمد شفیع صاحب، وہ وہاں نواب شاہ سے لاڈکانہ گئے، اور وہاں جو زخمی ہوئے تھے، جو فوت شدگان تھے، ان کی مالی اور مورل سپورٹ بھی انہیں کیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ میں قبول ایک فرمائے۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط بسم سے، اللہ۔ اس فورم سے، کہ میری تمام جو امیر لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ آج جو لوگ کسی وجہ سے اللہ کے امتحان میں ہیں، ہمیں وہ ہماری مدد کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے فورم سے یہ گزارش کروں گا بڑے لوگوں کو کہ وہ آ کے میدان عمل میں آئیں، اور بہت جس طرح بھی ہو خوبصورت، ہم بھی سکے دست بستہ درخواست کرنا اپنے چاہیں گے تمام میں اس ناظرین میں آپ کی سے۔ ایک بات پہ ایڈ کروں گا، سوری، اپنے اپنے طرز پہ لوگ کریں۔ جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے حضور قبلہ فنافی شیخ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم ہیں حاجی خیرات علی صاحب، وہ اپنے گھر میاں صاحب دونوں بھائی حاجی خیرات علی اور میاں مقصود عالم سحر اور افطار میں 500 سے 700 بندے کو اعلیٰ قسم کی افطاری اور ساری کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ، یکم رمضان سے 30 رمضان تک۔ اللہ قبول اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں چودھری فیض الحسن گل صاحب، وہ اپنے ڈیرے پہ صبح کوئی آ جائے شام کو کوئی آ جائے، وہ بیٹھے ہیں، جس نے آ کے جو مانگا جی یہ کھانا ہے اس کو وہ کھلا کے بیچتے ہیں جی۔ اگر ہم اپنے اپنے طور پہ یہ چراغ جلانا شروع کر دیں نا، جیسے آئی صاحب نے فرمایا، تو پھر حضور کی امت اور اللہ کی مخلوق کے لیے بڑی آسانی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ بے شک آخری جی، بات، اللہ تعالیٰ آخری اس بات۔ قابل بنائے۔ ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے رحمانی گلیکسی گروپ کا، وہ گلیکسی گروپ میں ہمارے وہ جو لڑکے ہیں 30 بڑے برائٹ جو ہے فیوچر کے لڑکے ہیں نا، 30 لڑکے ہیں جن کے لیے ہم CSS کا ایگزام کی تیاری کروا رہے ہیں ان کو، ویری گڈ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور 2 لڑکے جو جن کا تمام خرچہ جو ٹرسٹ نے دیا، رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ نے دیا، انجینئر کے لیے ان کو داخلہ دلوایا، اور پورا خرچہ ہم نے وہ ٹرسٹ کے ذمہ لیا۔ ایک لڑکا کامیاب ہو گیا اور ایک بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکا، اللہ اس کی ان کے لیے بہن بھی ہے۔ آسانی کرے۔ لیکن وہ ہم یہ 30 جو لڑکے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ CSS بھی کرے گا اور PMS کے امتحان میں بھی ماشاءاللہ۔ یا انشاءاللہ تعالیٰ یہ لڑکے بیٹھیں گے اور ان کو مورل اور مالی سپورٹ فراہم کی جائے ماشاءاللہ، اور گی، رحمانی یہ ویلفیئر قوم کے ٹرسٹ لیے کے لیے۔ بہتری لے کر آئیں گے۔ جی بھائی۔ پیر صاحب رہنمائی فرمائیے گا، رمضان المبارک ظاہر ہے ہمارے پاس بھی چل رہا ہے، ہمارے روزے کا فرق اور بدر والوں کے روزے کا فرق بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں اور پورے معاشرے کے سر پہ لٹ مارنے نکل پڑتے ہیں، وہ چاہے سڑک ہو، چاہے دفتری معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، ہم لڑنے پڑتے ہیں، لیکن وہ جہاد کرنے نکلے اور پھر اللہ نے فاتح بھی ٹھہرایا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ واقعہ میں ہی اطاعت گزار تھے اور ہم اطاعت گزار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنے کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی روزہ رکھو۔ خالی اگر منہ کا روزہ کھانے پینے کا رکھ لیا اور آنکھ کا گناہ کرتے رہے، زبان کا گناہ غیبت، چغلی، برائی وغیرہ کرتے رہے، اور پاؤں سے برائی کی طرف چلتے رہے، ہاتھوں سے برائی کرتے رہے، یا یہ ہاتھ کسی پہ اٹھا، تو فرمایا تم نے اپنے آپ کو صرف بھوکا رکھا ہے، روزہ اللہ نہیں کو رکھا۔ تمہاری بھوک تو نہیں چاہیے، اس کو بھوک نہیں چاہیے، اس کو تقوی پرہیزگاری چاہیے۔ فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھو۔ ہاں، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو، سبحان اللہ۔ ان آنکھوں سے دیکھنا
دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کی زیارت کرو، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ کا دیدار بہت کرو، خوبصورت، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو مدینہ المنورہ کو دیکھو، گنبد خضرا کو دیکھو، ان بہت آنکھوں سے خوبصورت انداز میں پیر صاحب آپ بتا رہے ہیں. اللہ پروفیسر صاحب آج کے دن کی مناسبت سے امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف؟ امت کے لیے سر، امت تو بڑی بات ہے، اہل پاکستان ہی اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ جس کے نام نامی اسم گرامی پہ اس ملک کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے قربانیاں دی تھیں، ہم اس کی ناموس کے لیے، عظمت کے لیے، رفعت کے لیے تو کم از کم باہر نکل کر یا آواز حق کی بلند کر کے یا اہل حق کا ساتھ دے لیں. اگر بدر والوں کی حیات طیبہ سے ہم صرف یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ کریم کبھی بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مایوس نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو تنگ دست نہیں کرتا، ان کو پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتا. اگر ہم میدان عمل میں آج بھی کود جائیں نا سر، تو اللہ کے فضل و کرم سے فتح جو ہے حضور کے غلاموں کی ہو. بے شک بہت خوبصورت انداز میں پینل نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت اس معاشرے کا ایک صحت مند حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے آپ پر، اپنے خاندان قبیلے پر، اپنے عزیز و اقارب پر نافذ کریں، محبت سے نافذ کریں، پیار سے نافذ کریں، تاکہ خیر بوئیں اور خیر کے سائے میں بیٹھ سکیں. اجازت لیں گے. السلام علیکم.